بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ موجودہ حالات میں بہت بہتری آ رہی ہے اور حالیہ فلسطین اسرائیل جنگ ان حالات میں عالمی سطح پر بہت زیادہ بے چینی کا سبب بن رہی ہے۔ ہم نے بہت سارے موضوعات پہ بات کی ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر یہودی فلسطین کی سرزمین میں آئے کیسے اور ان کی تاریخ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کے مکمل تاریخ سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہودی قوم نے کس طرح مختلف زمانوں میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں اور انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیسے کیا۔ پیارے ساتھیوں، یہودی قوم کی ابتدا بنیادی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیروکار یہودی کہلائیں۔ اس کے بعد نسل در نسل اسی خاندان میں سے ان پر نبی مابعوث ہوتے رہے، جن میں سب سے نمایاں حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ناظرین، یہودیوں کے عروج کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب یہودیوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے بشارت دی گئی تھی کہ اگر وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور اپنی نافرمانی اور سرکشی سے باز رہے تو اللہ رب العزت ان پر کرم فرماتے ہوئے ان کے علاقوں کو بڑھائے گا اور انہیں اتنا کچھ عطا کرے گا کہ وہ پوری دنیا پہ حکمران ہوں گے۔ اس سب کا مطلب یہودیوں نے بہت ہی غلط نکالا اور وہ اپنے آپ کو پوری دنیا کی حکمرانی کا اہل سمجھنے لگے اور باقی پوری دنیا کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے پر زور دیا، چونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے سب سے زیادہ انبیاء کرام یہودی قوم پر بھیجے گئے۔ اس بنا پر جہاں یہ یہود کو سب سے زیادہ برتر سمجھتے ہیں، وہیں پہ یہ قوم نہایت چلاک، مکار اور نافرمان قوم ہے، اور ان پر اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں عذاب بھی نازل کیے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے بہت سارے انبیاء کو شہید کیا، ان کا مذاق اڑایا، انہیں جلا وطن کیا اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ اگر ہم دنیا کے سب سے پرانے مذہب کی طرف دیکھیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے سارے انبیاء آئے۔ انہی کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہے، جن کا لقب اسرائیل تھا، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم کو جا بچا قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے سارے ہی انبیاء آتے رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور بے شمار انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے یہ بنی اسماعیل کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے تھے، اور بنی اسرائیل اپنے آپ میں بہت زیادہ احساس برتری کے عادی ہو گئے اور انہوں نے خود پر تکبر شروع کر دیا۔ اسی تکبر کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل کیے اور ان کو دنیا اور آخرت کی تباہی کے وارننگ بھی دی، اور ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا۔ مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں نے ان کو اپنے علاقے سے نکالا، بے دردی سے قتل کیا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کیے، کیونکہ انہوں نے ہر دور میں اپنے سازشوں اور مکاریوں سے ہر بادشاہ اور ہر علاقے کے باشندوں کو تنگ کیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجودہ عراق کے علاقے میں مبعوث ہوئے تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین کے علاقے میں آ گئے تھے، اس لیے یہ فلسطین کو اپنا گڑھ سمجھتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے علاقے پہ ان کا بلا شرکت ظاہر حق ہے، جبکہ فلسطین کے علاقے میں بنی اسماعیل اور ان کے خاندان میں سے بنی کنعان موجود فلسطینی باشندے اور وہاں صدیوں سے آباد ہے۔ ان کی ایسی سرکشی اور مکاریوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور چونکہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے تو یہودیوں نے ان کو نہیں مانا اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کے بعد یہودی قوم الگ ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسائی کہلائے۔ اسی طرح بنی اسماعیل میں سے ایک ہی پیغمبر آئے اور وہ آخری پیغمبر تھے۔ ہماری مراد یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بنی اسماعیل اور بنی اسحاق دراصل دو بھائی تھے،
اور دونوں بھائی یعنی اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی ایک باپ کے اولاد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اپنے اندر موجود فطری حسد کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اور ان کے خلاف سازشی کی۔ آپ دور نبوت کو دیکھیں تو یہودیوں کی پوری تاریخ انہی سازشوں سے بری ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں کی یہی حرکت، یہی سازش، مکاری، لالچ اور مال و زر کو سمیٹنے کی ہوس تھی، جس کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی اور ہٹلر نے یہودیوں کو اس کا ذمہ دار سمجھا، اور دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر نے پوری دنیا سے چن چن کر یہودیوں کا قتل عام کیا۔ ہٹلر نے ایک دن میں ہزاروں یہودیوں کو قتل کروایا، کیونکہ وہ انہیں نہایت مکار اور لالچی قوم سمجھتا تھا، اور ان کی حرکتیں بھی ایسی ہی تھی، جس کی وجہ سے ہٹلر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ہٹلر کی اسی نفرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچی کچی یہودی نے پوری دنیا میں خود کو مظلوم مشہور کیا، اور کئی مغربی ممالک کی طرف سے ان کو آفر دی گئی کہ آپ ہمارے علاقے میں آ جائیں اور ہم آپ کو آبادی کے لیے الگ زمین دے دیں گے، بے شک آپ وہاں اپنا ملک بنا لیں۔ لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے فلسطین کا رخ کیا۔ دوستو، جب فلسطین کے ساحل پہ یہودیوں کے جہاز پہنچے تو ان کے جہازوں میں تحریر تھا کہ ہمیں پوری دنیا نے مایوس کر دیا، تو اے فلسطین والو، تم ہماری امیدوں کو نہ توڑنا اور ہمیں مایوس نہ کرنا۔ اور فلسطینیوں نے انسانی ہمدردی کے خاطر انہیں آباد ہونے کے لیے جگہ دی۔ یہ اسی دو کی دہی سے فلسطین میں آباد ہوئے، اور آہستہ آہستہ اپنے مال و زر کی بدولت انہوں نے زمینیں خرید کر وہاں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اسی طرح اسرائیل بنا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ اسرائیل جو دھوکے کے بنا پر بنا، وہ آج اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ فلسطین کے علاقے کے بچے کچے فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کرنے پر تلا ہے۔ یہودیوں نے اپنے آپ کو ہر شعبے میں اس قدر مضبوط بنا لیا ہے کہ آج بڑے بڑے مغربی ممالک ان کی پشت پہ کڑے ہیں اور ان کی مکمل امداد کر رہے ہیں۔ ناظرین، موجودہ جنگ بھی یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو پوری دنیا پہ حکمرانی کا اہل ہیں، اور ان کا پہلا سٹیپ ہی اسرائیل کو اس قدر مضبوط بنانا ہے کہ اس کی طرف کوئی دیکھ ہی نہ سکے، اور یہاں سے جنگ کو شروع کرتے ہوئے پوری دنیا کے لیول پر لے جانا ہے۔